الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آپس میں محبت رکھنے والے اللہ عز و جل کے لیے ملاقات کریں اور مجھ پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ جب بھی ملاقات کریں، کسی سے مصافحہ کریں، معانقہ کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کریں، اور ملاقات کے وقت درود پاک پڑھیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شان اسلام چینل کے ماہ رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان اپنی برکتیں اور بہاریں لٹاتا ہوا ماشاءاللہ سلسلہ آگے جاری اور ساری ہے، اور آج ہم 4 رمضان المبارک عرس مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ سلسلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم کلام بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ مشہور و معروف ثنا خاں اور شان اسلام چینل پر کئی دفعہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ثنا خوانی کی ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ میری مراد ہے جناب عظیم قادری صاحب کہ وہ ہمارے لیے کیا نیا لے کر آئے ہیں، کیا سنائیں گے، عشق رسول میں تڑپانے والا کون سا کلام ہمارے لیے وہ پیش کریں گے۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، ایک بار پھر شان اسلام میں ثنا خوانی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک میری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بیدار بک جائیے بازار نبی میں، بیدار بک جائیے بازار اس شان کے سودے میں خسارہ
شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اور ملتی تو کے گزارے نہیں ہوتے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے اور خالد محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے یہ ہمارے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے عظیم قادری صاحب، حضور کی ثنا خوانی وہ بھی اس انداز میں کہ حضور کی کرم نوازی کو جو ہے بتایا جا رہا تھا کہ حضور کی کرم نوازی کس قدر غلاموں پر ہوئی ہوئی ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ یہ ساری حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور کے ٹکڑے جو ہے وہ جھولی میں ملتے رہتے ہیں اور ہم منگتوں کے گزارے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حضور کی غلامی میں رکھے ہمیں اور حضور کے منگتوں میں ہمارا شمار ہوتا رہے۔ آئیے اپنے سلسلے بہار رمضان کے خصوصی نشریات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، ان ہستی کو، ان کی شخصیت کو کون نہیں پہچانتا، اپنے ہوں یا غیر، سب ان کے جو ہے وہ معترف ہیں، تعریف کرنے والے ہیں۔ ان کی علمی تحقیقی جو خدمات ہیں اور ان کی جو مشقت ہے، جو علم کا ذوق ہے، سب ان سے باخبر ہیں۔ اچھا، جو ان کی تعلیم و تربیت ہے وہ سب شروعات میں ان کے گھر سے ہی شروع ہوئی۔ یاد رکھیے، اس سے پہلے ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا، جشن ولادت غوث اعظم۔ اس میں ہم نے واقعہ سنا کہ ان کے والد گرامی اور ان کے والدہ ماجدہ کس قدر متقی پرہیزگار اور یوں کہہ لیں نیکیوں سے بھرپور، یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے نیک مومنین اور صالح لوگ تھے، تو ان کی اولادیں بھی پھر نیک صالح ہوئی۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مفتی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی علم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عالم دین تھے اور آپ جو ہے وہ متقی پرہیزگار اور یوں کہہ لیں کہ مسجد سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مولانا محمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑی مسجد سے محبت کرتے، یہاں تک کہ اپنے آخری عمر میں بھی مسجد کی حاضری انہوں نے نہیں چھوڑی۔ حالانکہ آخری عمر میں بڑھاپے میں لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ مسجد تک کون پہنچائے گا، مسجد تک کون لے کے جائے گا، اس طرح کے حالات و معاملات ہوتے ہیں۔
لیکن قربان جائیے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں پر کہ مسجد سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ عمر کے آخری حصے میں بھی آپ نے مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے، تو غسل دینے والوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ چوٹ کس طرح کی چوٹ لگی ہے، اور جگہ بہ جگہ آپ کی چوٹیں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا، گھر والوں نے بتایا کہ جب یہ مسجد کی حاضری کے لیے جاتے تو کم و بیش کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ گر جاتے اور ان کو چوٹیں لگ جایا کرتی، کبھی سیڑھیوں سے گر جاتے، کبھی دروازے سے جو ہے ٹکرا کے گر جاتے، لیکن مسجد کی حاضری نہیں چھوڑتے۔ یہ بزرگوں کا کمال دیکھیں، ان کی مسجد سے محبت دیکھیں۔ اور آپ کے والد ماجد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عید کے روز جو ہے وہ ریزگاری لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے کہ بھئی آج عید کا دن ہے اور بچوں کو جو ہے وہ عیدی دی جائے گی، تو ہر چھوٹا ہو یا بڑا، بلکہ بڑے بھی آپ سے مانگ کے عیدی لے لیا کرتے کہ آج تو استاد جی عیدی بانٹ رہے ہیں، آج تو استاد جی سے عیدی لیں گے۔ تو آپ بچوں سے بھی بڑی محبت کیا کرتے، اور عید کے دن جو ہے وہ ریزگاری جو ہے وہ تقسیم فرمایا کرتے اپنے جاننے والوں میں اور اپنے پہچان والوں میں، اور مسجد کی سیڑھیوں کے پاس یا مسجد کے جو ہے نا دہلیز کے پاس آپ بیٹھ جاتے، اور یوں کہہ لیں کہ صبح سے لے کر ظہر تک کے آپ کا یہی معمول رہتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی عاشق تھے، اور یقین جانیں کہ آپ کا عشق غوث اعظم کمال کو تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو کمرے بنائے اوپر اور نیچے کے ملا کر ان کی کل تعداد 11 تھی۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی ایک علامت۔ آپ 11 منٹ عشاء کے بعد چہل قدمی فرمایا کرتے، یہ آپ کا معمول تھا، اور آپ 11 منٹ ہی جو ہے لوگوں سے آپ نے گفتگو کے لیے وقف کر کے رکھا ہوا تھا، 11 منٹ میں لوگوں سے مطلب گفتگو کیا کروں گا، یعنی 11ویں سے آپ کو اس قدر لگاؤ تھا، غوث اعظم سے اس قدر لگاؤ تھا کہ آپ جو ہے وہ 11ویں کو 11 تاریخ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس قدر سرشار رہا کرتے کہ آپ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں رزق میں برکت قائم رکھنے کا ایک اہم وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رزق میں اگر کوئی اپنے گھر میں برکت قائم رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر ماہ وہ ماہانہ 11ویں شریف منائے، یعنی گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کا اہتمام کرے اور اس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کروا دے، تو یہ ماہانہ 11ویں شریف ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نے اسلامی زندگی جو آپ کی تصنیف ہے، آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے اس کو درج فرمایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی علمی شخصیت ہیں، اور آپ نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے۔ آپ بڑے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن آپ کے والد ماجد نے آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ منت و مرادوں سے جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ سے پہلے آپ کی 4 بہنیں تھیں، حضرت مولانا محمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ پہلی بیٹی کی پیدائش پہ تو سبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ مذہبی لوگوں کا خاصہ ہے، ان کا حصہ ہے کہ وہ ہر بار بیٹی کی پیدائش پہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ پھر دل میں یہ بیٹے کی پیدائش کی جو چٹکیاں تھیں، جو یوں کہہ لیں کہ خواہش تھی، یہ چٹکیاں لیتی تھی کہ کاش ہمارا بھی کوئی بیٹا ہو تاکہ اسے میں پڑھائیں، عالم دین بنائیں۔ تو آپ نے ایک دن منت مانی کہ اگر میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو میں اسے دین خدا کے لیے وقف کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ اسی سال آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور آپ نے اپنے صاحبزادے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حالانکہ غربت کا ماحول تھا، آپ کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور رفتہ رفتہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در دولت پہ پہنچے، اور وہاں آپ نے ان سے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصانیف میں سے جاء الحق کتاب، یعنی عقائد کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیثوں کی شرح بھی لکھی ہے۔ مشکات المصاحبی کی شرح آپ نے میرات المناجی کے نام سے لکھی ہے، جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔
اور آپ کا ذوق مطالعہ اس قدر تھا کہ آپ دن اور رات جو ہے وہ مطالعے میں مصروف رہتے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر آپ کی چھوٹی بڑی تصانیف ہیں، اکثر اوقات آپ جو ہے وہ تصانیف میں ہی مصروف رہتے، اور آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے جو تفسیر نعیمی کے نام سے مشہور ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذوق عبادت بھی رکھا کرتے تھے. آپ نے اپنے پاس کئی گھڑیاں رکھی ہوئی تھیں. جی ہاں، آپ نے اپنے پاس اپنے کمرے میں کئی گھڑیاں رکھی ہوئی تھی، اور اس میں مختلف ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا آپ نے کہ 12 بجے کا ٹائم الارم بجے گا، پھر 1 بجے کے وقت الارم بجے گا، پھر 2 بجے کے وقت الارم بجے گا. یہ سارے ٹائمنگ انہوں نے اس لیے سیٹ کی ہوئی تھی کہ ہر کام کا آپ نے وقت باندھا ہوا تھا کہ اس وقت میں مجھے وظائف پڑھنے ہیں، اس وقت میں مجھے جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، اس وقت میں مجھے جو ہے وہ تحریریں کرنی ہیں، تصنیف کرنی ہے، یا دینی فلاں کام میں مصروف رہنا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے، یہ اتنی ساری مصروفیات رکھنے کے باوجود بھی، یوں کہہ لیں کہ مرجع خلائق ہونے کے باوجود بھی آپ نمازوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ آپ کے والد ماجد کا معمول تھا کہ آپ مسجد سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو اولاد بھی پھر انہی کی ہے، اور پھر تربیت بھی انہی کی ہے، تو آپ نماز سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. جیسے ہی اذان ہو جاتی، آپ اذان کے ساتھ ہی جو ہے نماز کی تیاری شروع کر دیتے، اور اذان کا جواب دینے کا خصوصی اہتمام فرماتے. بلکہ آپ نے اپنی کتاب میں ایک وظیفہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جو نمازوں کا پابند نہ ہو، جو نماز پڑھنے کا پابند نہ ہو، ایک پڑھتا ہو، 2 چھوڑتا ہو، یا مستقل طور پہ وہ 5 نمازوں کا پابند نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کا 5 اذانوں کا جواب دے. 5 نمازوں کے لیے جو اذان کہی جاتی ہے، ان اذانوں کا جواب دے. جب وہ اذان کا جواب دینے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھنے والا بھی بن جائے گا. تو یہ آپ نے وظیفہ جو ہے امت کو عطا فرمایا، اور یہ میں نے کئی بار مجرب آزمایا بھی ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اذان کا جواب دینے کا پابند بنا دیں. جب وہ اذان کا جواب دینے کا پابند ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب اذان کا جواب دے گا تو مسجد کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی. اور یہ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جس کو بھی بتایا ہے، جس کو بھی میں نے اس پر عمل درآمد کرنے کا ذہن دیا ہے، جب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو وہ نمازوں کا پابند ہو گیا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نمازوں کے بڑے پابند تھے. جیسے ہی اذان ہو جاتی تو سارے کام کاج اپنے گھر والوں سے موقوف کرواتے. گھر کی خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے اور ہم نماز کی تیاری کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ ذوق، یہ شوق، یہ ایسا اخلاص ہمیں بھی عطا فرمائے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی علمی خدمات ہیں. آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی عالم بنے، مفتی بنے. آپ کے 2 صاحبزادگان تھے. ایک تو تقریر کے میدان میں آپ نے اپنا علمی کردار ادا کیا، اور ایک افتاء کے میدان میں جو ہے تدریس بھی کرتے رہے، فتویٰ نویسی بھی کرتے رہے. اور آپ کے صاحبزادے کی بھی جو تصانیف و فتاویٰ کا مجموعہ جو ہے وہ موجود ہے. مفتی اقتدار علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاویٰ نعیمیہ کے نام سے آپ کے فتاویٰ جات موجود ہیں اور مشہور و معروف ہیں. اور آپ صرف اور صرف پاکستان والوں کے لیے مرجع خلائق نہیں تھے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ پورے بر صغیر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خلفائے اعلیٰ حضرت کے بعد جس ہستی کی طرف لوگ رجوع لے کر آئے، جس کی طرف سب راغب ہوئے، وہ ہستی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آئیے ان کے سال ثواب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز ان کا فیضان بھی ہمیں ملے گا. اور نیت کرتے ہیں کہ جو ان کی تصانیف ہیں، یہ جو انہوں نے ہمارے لیے تحریر کی ہے، ہم اس کا مطالعہ بھی کریں. آپ نے اسلامی زندگی تحریر فرمائی ہے کہ مسلمان کو اسلامی زندگی کیسے گزارنی. بہت آسان اور مختصر کتاب ہے، آپ اسے ضرور حاصل کریں اور اس سے مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں. یقین جانیں کہ بڑی بہترین کتاب ہے، جس میں وظائف بھی بیان کیے گئے ہیں، معمولات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں. اور اگر ہو سکے، اگر آپ مزید مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، تو آپ کی جو حدیث کی شرح ہے، مشکات المصابیح کی جو شرح ہے مرات المناجی، 7 جلدوں پر مشتمل ہے اور آسان اردو میں ہے. حدیثوں کا اگر آپ مطالعہ کرنے کا ذوق رکھتے ہیں تو اس کتاب کا بھی لازمی مطالعہ فرمائے. آئیے سلسلے کو اختتام کی طرف لیتے ہوئے جاتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ رحمان یا رحیم یا مولا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین، ایک بار پھر تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں یا رب العالمین۔ ہم ہر بار تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، صبح توبہ کرتے ہیں تو دوپہر گناہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، دوپہر میں توبہ کرتے ہیں تو مولا شام گناہوں کا زور آ لگتا ہے یا رب العالمین، شام توبہ کرتے ہیں تو رات گناہ میں ہماری گزر جاتی ہے، تیری نافرمانی میں گزر جاتی ہے یا رب العالمین۔ ہم نماز پڑھنے کا عہد کرتے ہیں تو فجر میں ہمارے سے نماز قضا ہو جاتی ہے یا رب العالمین۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ قبول فرماتا ہے لیکن گناہوں کی عادت نہیں جاتی یا رب العالمین۔ تو ایسی توبہ کی توفیق دے دے مولا کہ گناہ کی عادت چھٹ جائے یا رب العالمین، گناہوں سے ہم باز آ جائیں، ایسی توبہ کی توفیق مرحمت فرما دے یا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب العالمین۔ یہ گناہوں کا مرض یہ ناسور بنتا جا رہا ہے یا رب العالمین، یہ ہمارے اعمال کو برباد کر رہا ہے، ہماری آخرت کو برباد کر رہا ہے یا رب العالمین، ہمارے قبر کے امتحان کو ناکام بنا رہا ہے یا رب العالمین۔ اس گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے یا رب العالمین، یہ گناہوں کی بیماری ہم سے دور فرما دے یا رب العالمین، یہ گناہوں کی عادت ہم سے چھڑا دے یا رب العالمین۔ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، تیرے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرما یا رب العالمین، تیرے خوف میں دھڑکنے والا دل عطا فرما یا رب العالمین، جو تیرے محبوب کے عشق میں دل تڑپے وہ دل عطا فرما یا رب العالمین، جو تیرے محبوب کے عشق میں روئے وہ آنکھ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یہ دل پہ گناہوں کی سیاہی چڑھ چکی ہے، نہ تو اب اچھی بات کا اثر ہوتا ہے نہ بری بات سے کوئی خوف آتا ہے مولا، یہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کی سختی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مولا یہ دل کی سختی ہمارا ایمان چھین لے
رب العالمین اس گناہوں کے مرض سے، گناہوں کے ناسور سے نجات دے دے مولا۔ یا رب العالمین گناہوں کے مرض سے شفا دے دے۔ یا رب العالمین نیکیوں بھری زندگی گزاریں، تیری اطاعت والے کام کریں۔ یا رب العالمین تیری نافرمانی والے کاموں سے بھی نفرت ہو جائے، ان کا نام سن کے ہی دل بیزار ہو جائے مولا۔ مولا ایسا دل عطا فرما دے، کرم کر دے مولا، ایسا دل عطا فرما دے، نمازوں کے پابند ہو جائیں یا رب العالمین، روزوں کے پابند ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ تیری عبادات کرنے میں کامیاب ہو جائیں مولا۔ کرم کر دے مولا، تو کرم فرمانے والا ہے۔ یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس گناہوں کے مرض سے شفا دے دے۔ اور آخری سینے سے لگا جا میرے مدنی، آجا مجھ کو اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی، مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، ایک کب اے میرے اللہ بنوں گا کے وقت اپنے محبوب کا جلوہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما، محبوب کے جلووں میں یا رب العالمین ہماری روح جسم سے نکلے، محبوب کو دیکھتے ہوئے ہمارے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو۔ یا رب العالمین اس شان سے دنیا سے رخصت ہوں کہ لوگ ہماری موت پہ رشک کریں۔ یا رب العالمین ایسی موت سے محفوظ فرما کہ لوگوں کے لیے ہم عبرت بنے۔ یا رب العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا رب العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما، بالخصوص یا رب العالمین یہ گناہوں کی نحوست سے جان چھوڑا۔ یا رب العالمین تمام گناہ معاف فرما۔
ہمیشہ تیرا ہوگا یا رب۔ تیری رضا مل جائے بس مولا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی مولا، تیری رضا حاصل ہو جائے، تو راضی ہو جا ہم سے، اپنے گناہگار بندوں سے راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا، اور ہمارے احباب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے پیر و مرشد کو بھی ہم سے راضی فرما دے یا رب العالمین، ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہم سے راضی فرما دے یا رب العالمین، ہمارے ماتحتوں کو بھی ہم سے راضی فرما دے یا رب العالمین۔ بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے یا رب العالمین علمی ذوق عطا فرما یا رب العالمین، ان کا علمی فیضان ہم سب کو عطا فرما، ہمارے بچے کو عالم دین بنا یا رب العالمین، حافظ قرآن، مفتی اسلام بنا یا رب العالمین۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو صاحب بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں SMS کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، کمنٹس میں، یا رب العالمین ان کی دین و دنیا کو بہتر فرما یا رب العالمین۔ جو ان کی تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں یا رب العالمین، تو سب کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے مولا، سب کی تمنائیں، سب کی حاجتیں، سب کی مرادیں پوری عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے چینل شان اسلام اور اس کی پوری ٹیم کو یا رب العالمین دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ یا حاضرین میں، ناظرین میں یا رب العالمین، جس کی جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں یا رب العالمین، جن کی دعائیں ہم تک پہنچی اور جن کی دعائیں ہم تک نہ پہنچ سکی یا رب العالمین، تو سب کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے مولا، سب کے بیماروں کو اچھا فرما دے، سب کے بچھڑوں کو ملا دے یا رب العالمین، سب کے مقاصد کو پورا عطا فرما دے یا رب العالمین۔ تمام بچیوں کے رشتے کروا دے یا رب العالمین، جن کے رشتے نہیں آتے ان کی انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا رب العالمین۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں مولا، ان کے شادی کے اسباب عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، ماہ رمضان میں مدینہ عطا فرما یا رب العالمین۔ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر میں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں مولا، تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے ہمارے حق میں بہتر کر کے ہمیں عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔